سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء مرشد الاولیاء فخر معظم بدر دجا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے خاص ہے. احباب زیباکار محض مخلص مومن مسلم موحد ساتھیوں، اب حضرات کے سامنے چند من الہ کلمت اللہ فی احکام اللہ من شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توفیق باللہ سے جو بیان کیا، دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعد ازاں طارفین جانبین کو الہ العالمین احکام اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو نظام، قانون، قاعدہ، ضابطہ، اصول بنا کے بھیجا ہے وہ ہے رب کا قرآن. اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے محمد عربی جوان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین کا اصل مرکز، دین کا منبع، دین حقیقی، حقیقت، شریعت، سارا کچھ سمجھانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے پر نازل فرمایا، قرآن ہمارے پر نازل فرمایا. مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ شریعت سمجھی کس طرح جائے گا؟ اپنی مرضی سے، اپنے ابا کی مرضی سے سمجھی جائے گی؟ کسی چودھری صاحب، جام صاحب، مہار صاحب، خان صاحب کی مرضی سے سمجھی جائے گی شریعت؟ شریعت کسی ولی کے طریقے سے سمجھی جائے گی؟ کسی پیر، کسی مولوی، کسی شیخ الحدیث؟ نہیں. شریعت کو سمجھنا ہے تو من معرفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی معرفت سے شریعت سمجھی جائے گی. اس کے علاوہ شریعت سمجھ نہیں آ سکتی، نہ ہی شریعت بن سکتی ہے. یہ ایک تقسیم ہو گئی ہے. رحمانی تقسیم جو تھی وہ اللہ نے ایک ہی گروہ بنایا تھا، جو قرآن کو مان لے، وہ محمد رسول اللہ کو مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی اصل اصول یہی ہے، یہی ذہن میں رکھو. اب سوال آپ کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے، باقی جتنی دنیا کسی نے اپنا پیر بنا رکھا ہے، کسی نے اپنا ولی تیار کر رکھا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی باہر ہے، کوئی قبر کے اندر ہے، کوئی خاندانی ہے، کوئی جان نشین ہے، کوئی گدی ہے، کوئی فلاں شریف، کوئی فلاں شریف. آیا کہ ان سب کی بات مانی جائے گی؟ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. انسان کو ایسے طریقے بتلا دیے گئے ہیں، ایسی باتیں سمجھا دی گئی انسان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا مسلمان کا کام نہیں ہے. اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کیا کریں؟ پہلے کوئی وسیلہ پیدا کرے، کسی ولی کا، نبی کا، کسی قبر کا، کسی حجر کا، کسی جھنڈی کا، کسی مٹی کا، کسی پانی کا. اللہ کو وسیلہ دے کے تیرے برگزینے اللہ ان کی راستے سے ہمیں دے. یہ ہمارے ذہنوں کے اندر آج دنیا کے مولویوں نے بات بٹھا دی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندوں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
اگر یہ میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، انی قریب، میں کیا ہوں جی؟ صاف لفظ ہے، میں تمہارے قریب ہوں، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی، کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کہتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم مجھے پکارو۔ اجی کا معنی کیا ہے؟ مجھے پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کہتے ہیں میں جی جی کر کے کہتا ہوں، بندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ جو تجھے کہے جی میرا بندہ، قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کا قرآن سمجھو، قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، جی جی کر کے دینے میں دیر۔ پھر کسی ولی کا واسطہ چاہیے، کسی پیر کا، ملا کا، کسی دربار کا، کسی کتاب کا، کسی تعویذ گڑے دھاگے کا کوئی واسطہ؟ اصل المیہ اس بات کا ہے، میرا موضوع آج جمعہ کا یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ کیا موضوع ہے جی؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ میرے اندر بھی بڑا ولایت ہے۔ اللہ کا ولی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے خاص قسم کا جبہ پہنا ہو، خاص قسم کی انگوٹھیاں ہوں، خاص قسم کی ہار، کنگن، دھاگے، تعویذ، اچھا خاصا اس نے وزن لوہے کا اٹھا رکھا ہو تو وہ ولی ہوتا ہے۔ ساوے سبز رنگ کے جبے پہننے والا ولی بن جاتا ہے، لال رنگ کی ٹاکیاں، لال رنگ کے کپڑے گلے میں ڈالنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے، پتل کے چاندی کے ہاتھ میں کڑے پہننے سے انسان ولی بن جاتا ہے، 40 سال تک پیروں میں نے جوتا نہیں پہنا، ولی ہے، 40 سال تک بزرگ کی نہائے بھی نہیں، بال بھی نہیں کٹوائے۔ ہمارے ہاں یہ تقسیم ہے کہ وہ ولایت کامل کو پہنچا ہوا ہے، وہ تو بڑا کامل ولی ہے، انسان اس کے قریب بیٹھ نہیں سکتا، اتنی بدبو آ رہی، لیکن وہ ولی ہے۔ اللہ پرکھنے کی، دیکھنے کی ہم سب کو وہ آنکھ نصیب فرمائے۔ ہمارے پر فتویٰ لگتا ہے یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، بعض لوگ ہمارے پر فتویٰ رہتے ہیں گستاخ رسول ہے۔ کیوں؟ رب کا قرآن بیان کرو، محمد کا فرمان بیان کرو، تمہارے پر فتوے شروع ہو جائیں۔ ادھر ادھر کی دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، اللہ کا قرآن مانو، محمد کا فرمان مانو، کوئی بیان نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی سنی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی کہلوائے، اللہ کا قرآن بیان کرے، محمد کا فرمان بیان کرے، ہم اس کے جوتے کے غلام ہیں۔ ہماری تقسیم یہ ہے کہ آپ کی تقسیم آپ نے تقسیم کی جس کی وجہ سے آپ پھنس چکے ہو، جس کی وجہ سے آپ نے رب کا قرآن چھوڑ دیا، آپ ہی کی تقسیم کی وجہ سے محمد رسول اللہ کا دین آپ کے ہاتھوں سے جاتا ہے۔ اللہ کی لوگ اتنی قدر نہیں کرتے، الیاذ باللہ، اتنے لوگوں کے ذہن اور عقیدت اور عقیدت بن چکی ہے، لوگ اللہ سے نہ ڈرتے، فلاں جی بزرگ فلاں، فلاں ولی کامل فلاں، فلاں جی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ تو آنکھوں سے اندھا کر دینا ہے، اس کی نافرمانی کو وہ تو ٹانگوں سے لنگڑا کر دیتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ تم میرے نہ بنو گے میں یہ کر دوں گا، وہ ہم نے نہیں مانا۔ قرآن کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں، ہم نہیں مانے۔ اللہ کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، سلالت ہے دنیا میں آخرت میں، ہم نہیں مانے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اگر کسی قبر سے تو نے چادر اٹھا لی آنکھوں سے اندھا ہو جائے، وہ چادر کی عزت ماں باپ سے بھی زیادہ کی جائے، کیوں پیر اندھا کرتا ہے؟ اللہ کی نہیں مانی، محمد رسول اللہ کی نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک وہ محتاج جس نے مرنے کے بعد اپنے کپڑے خود نہیں اتارے، موت کے بعد چارپائی سے اتر کے غسل کے پھٹے پہ خود نہیں آ سکا، خود چارپی بھی نہیں آیا، خود قبرستان نہیں گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، خود قبر پہ بھی نہیں اتارا گیا، پھر اس نے یہ بھی نہیں کہا میرے پر مٹی نہ ڈالو۔ لیکن ہمارے بھی مشکل کشا بن گیا، مرنے کے بعد پہلے تو اسے کچھ بھی کوئی نہیں دیتا تھا،
کے بعد درباریں بن گئی، فیکٹریاں لگ گئی، گلے لگ گئے، پھر تقسیمیں ہو گئی، فلاں نے خواب میں بابا جی آ گئے، فلاں کے خواب میں بابا جی آ گئے، فلاں کو اشارہ ہوا، فلاں کو یہ ہوا، پھر ساری تقسیمیں، یہ سارا پیسہ بٹورنے کے طریقے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اولیاء الرحمن، دوسرا ہوتا ہے اولیاء الشیطان۔ جتنے تجھے دین سے دور کریں، جس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے وہ ولی ہے؟ وہ رحمان کا بندہ ہو سکتا ہے؟ داڑھی نہیں ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں، وہ ولی ہے؟ داڑھی نہیں ہے، بھنگ چل رہی ہے، چرسے چل رہی ہیں، منشیات کی ہر جز اس کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں وہ کون چیز سکتا ہے؟ اللہ وہ عقل والی آنکھ نصیب فرما دے۔ اس پہ ہماری لوٹی جا رہی مسلمانوں کی عزتیں، درباروں کے اوپر مسلمانوں کی عزتیں، ان درندوں کے اوپر۔ جس وقت میں نے اپنی بکری کو کسی بھیڑیے کے پاس بھیجنا ہے، وہ واپس بچ کے تو نہیں آ سکتا۔ یہ تھوڑا سا سوچئے، تعویذ لینے کے لیے عورت آئے اور عورت کی تعویذ لے کے آئے، پیر صاحب بھی کہتے ہیں یہ تقسیم ہماری ہے، اور پیر صاحب کے پیر دبانے کے لیے ہماری عورتیں مختص کی جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ نکالا، اٹھاؤ مستدرک للحاکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بیعت والا معاملہ شروع ہوا، نبی علیہ السلام نے پردہ لٹکوا دیا۔ ایک عورت نے ہاتھ نکالا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسے کہے ہاتھ پیچھے کرے، اسے کہو ہاتھ پیچھے کرے۔ عورت کی بیعت یہ، مرد کی بیعت یہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا۔ عورت کی بیعت یہ کہ وہ صرف آ کے تصدیقی اعلان کر دے کہ میں محمد رسول اللہ کو مانتی ہوں، بس آگے ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی جو نبیوں کا امام ہے، وہ نبی جو ولیوں کا ولی ہے، وہ نبی جو امام الاقضیاء، امام الاولیاء، امام الازہا، امام الانتہا، اس کا پردہ اور اس کا حیا اتنے حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل نہیں۔ پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے تھی، پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز دل کی ہونی چاہیے تھی، نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ اس وقت فرعون، انسان کے دل میں بھی فرعون داخل ہو جائے۔ فرعون نے رب کا مقابلہ کیا تھا، انہوں نے بھی رب کا مقابلہ شروع کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ترک الاسرار للمعاصی و ترک الاقتراء بالطاعہ۔ جس بندے نے سارے گناہ کے کام چھوڑ دیے اور سارے اطاعت کے کام اپنا لیے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ اب سمجھتے جاؤ جو میرے اندر، آپ کے اندر جو یہ صفات اگر موجود ہے تو ولی بننا کوئی خاص، کوئی اس کے لیے کوئی خاص جسم یا خاص جثہ یا خاص شکل تصویر نہیں بنانی پڑتی۔ ترک المعاصی، گناہ چھوڑ دے، چھوٹا بڑا، کوئی رات دن کوئی گناہ نہ کر۔ فرمایا بالاقتراء، اور ہر نافرمان فضول کو ہی چھوڑ دے۔ بالطاعہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہر بات کو مانے، ہر بات کو، لین دین، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، عبادت، ریاضت، دنیا، زندگی، جو کچھ بھی ہے اللہ کے رسول کا طریقہ اپنائے۔ حضرت سیدنا علی فرماتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ترک ما حرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جس نے چھوڑ دی، ترک ما حرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جس نے چھوڑ دی، وَأَدَاءُ مَا اِفْتَرَضَ اللَّهُ، اور ہر وہ چیز ادا کرے جسے اللہ نے فرض کر دیا، جسے اللہ نے فرض کر دیا۔ فَمَا رَزَقَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ إِلَىٰ خَيْرٍ، یہ اس بات پہ آ گئے اللہ اتنا رزق دے گا، خیر ہی خیر ملتی جائے گی، خیر ہی خیر ملتی جائے گی۔ لیکن یہ معاملہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الولی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، جس کی زبان کے اندر کوئی عیب نہ، جھوٹ، لان تان، گالی بکنا، قرآن کے خلاف بولنا، حدیث محمد رسول اللہ سے ہٹ کے بولنا، فرمایا وَلَا الْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور نہ ہی وہ کسی مخلوق میں عیب لگانے والا، انسانوں کو بھی عیبدار نہ کہے، فرشتوں کو بھی عیبدار نہ کہے، وَلَا مَالِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا،
اللہ رب العزت عرش میں بیٹھ کے تیرے سارے عیبوں کو چھپا لے گا، سمجھ لے کہ اللہ کا تو ولی بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یسلک المصطفیٰ بنبذ الدنیا، جس نے دین مصطفیٰ کو اپنا لیا، آگے رکھ لیا، بنبذ الدنیا، اور دنیا کو پیچھے بھیج دیا۔ الولی من اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ نے اسے ولی بنا۔ یہ دیکھتے جاؤ کہ یہ صفات کس نے بیان کی ہے؟ اجتنب الحرام، اجتنب الحرام، حرام کو جس نے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو جس نے حرام سے بچا لیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے اندر 5 صفتیں انہوں نے بیان کی، آگے اور بھی کافی صفات ہیں۔ فرمایا الولی اذا رأى قدرت اللہ، پہلے نمبر ولی کو جب بھی دیکھو گے وہ اللہ کی قدرت کے نظارے بیان کرے گا۔ اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے اسے منع کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا۔ اذا رأى قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے نظارے۔ وَإِن سَمِعَ آیات اللہ، جب بھی کان سے سنے گا تو آیات اللہ، کیا سنے گا جی؟ اللہ کی آیات سنے گا۔ قوالی نہیں سنے گا، قوالی کے ساتھ اور بھی ساز، اور جنہوں نے نعتیں بنائی ہیں وہ بھی گانوں کے ساتھ، ایسے کبیے بنائے ہیں ساتھ جنہوں نے اپنے ڈھولکیاں بھی اٹھائی ہوئی۔ اور کیا یہ دین پڑھنے کے لیے آئے، دین سنانے کے لیے آئے؟ کون ہے جی؟ اللہ کے اولیاء ہیں۔ ایک تو یہ بھی شروع ہو گیا کہ اتنا تم نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا جتنے ہمارے بابوں کی ڈھولکیوں نے مسلمان کیا۔ اللہ ہدایت ہے، اللہ ہدایت ہے۔ وَإِن سَمِعَ آیات اللہ، جب بھی کان دھرنے، کان لگانے تو کیا سننے جی؟ اللہ کی آیات سننے، قرآن سننے۔ نطق بثناء اللہ، جب بھی زبان سے بولنا ہے تو اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ فرمایا وَإِن تَحَرَّكَ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ، جب بھی کوئی حرکت کرنی، جب بھی کوئی حرکت کرنی ہے تو فرمایا ان تحرک فی خدمت اللہ، جسم حرکت کرے، ہاتھ حرکت کرے، آنکھ حرکت کرے، تیرے پیر حرکت کرے، اللہ کی خدمت میں کرے۔ پیروں کو حرکت دو، مساجد کی طرف لے آؤ، پیروں کو حرکت دو، علماء کی مجلس میں لے جاؤ، پیروں کو حرکت دو، قرآن کے سبق میں لے جاؤ، پیروں کو حرکت دو، حدیث کے سبق میں لے جاؤ۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی خدمت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی حرکت ہے، ہاتھ لگاؤ مسجد کے اندر، بابا جی سے ہی کرنٹ لگا، وہیں گانا شروع ہو گیا۔ یہ حرکتیں ہمارے اندر ہیں، تو بھی مسلمان ہیں۔ مسجد کا ادب گیا، دین محمد رسول اللہ کی بے ادبی ہو گئی کہ جی یہ اللہ کی طرف سے دین کو ولایت میں نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا جی سارے کے سارے منہ پہ کپڑا ڈالو، اب اٹھاؤ پھر ڈالو پھر اٹھاؤ۔ یہ دین کے مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے سوشل میڈیا چلانے والے سارا دن دیکھتے رہتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے جن تابع کیے ہوئے، حالانکہ ہوتے تھے، شریعت نے جنوں کو متابع نہیں کیا۔ کہتے ہیں جن ہمارے تابع ہو گئے، ہم نے غلام بنا رکھے، بوتل کا ڈھکن کھول کے جنوں کو بند کر دیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن کو بھیجے گی فلاں جگہ چلا جا اور اس کا نقصان کر دے، وہ ایک اللہ کی طرف سے وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت کسی کو پہنچے تو حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آزمائش اسلام میں مسلمانوں کے بعد آزمائش ہے، لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو خدا بنا دیا۔ وہ اللہ والی جو صفت طاقت، صفت قدرت تھی، وہ ہم نے ان کے سر تھوپ دی کہ یہ سارا کچھ کرنے والے۔ فرمایا فَإِنِ اجتہد فی طاعت اللہ، جب بھی تو کوشش کرے، اجتہد، جب بھی کوئی اپنے ہاتھوں سے وزن اٹھائے تو فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں تلوار اٹھا، جنگ لڑنے والوں کے لیے پانی بھر کے اسے اٹھا، مسجد کے اندر لوگ آئے ان کی خدمت کے لیے کوئی وزن اٹھا، مسجدوں کو کام کر، مسجد کی اینٹیں اٹھا، صفیں اٹھا، یعنی جب بھی تمہیں زور لگانا ہے، کس کے لیے لگانا ہے؟ فی طاعت اللہ۔ لیکن وہ سوال ہوا نا، جو موبائل چلاتے ہوئے پتہ ہے جی کتنا لوہا اٹھا رکھا ہے؟ کہ 3 من لوہا اٹھایا۔ کون ہے جی؟ اللہ کا ولی ہے۔ لوہے کے سنگل
جسے زنجیر کہتے ہیں یا لوہے کا وزن کسے بنایا ہے؟ فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. قرآن کیا کہتا ہے؟ 70 ہاتھ لمبے زنجیروں سے جکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے. ان کو اللہ نے زندگی کے اندر جہنم کے اوزار پہنا دیے, جہنم کے زیور پہنا دیے, اور یہ کہہ دی یہ ولایت ہے, یہ ولایت ہے. لویا اٹھا کے جی کراچی سے چلاؤں, اب جی علی حجویری کے دربار پہ پیدل جاؤں, 3 من لویا اٹھا. یہ خدا کا عذاب ہے, یہ تو ولایت ہے. انسان کو سوچنا چاہیے, جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ تو کہتے ہیں یہ غلط ہے, جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ انہی کو سجدہ شروع کر دیں. یہ بڑے ولی جا رہے ہیں. علامہ عبدالقادر جیلانی, جنہیں پیر عبدالقادر جیلانی ان کے نام کے پیارے میں کھانے والے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابیں کتنی ہیں. ان کے کسی مولوی سے پوچھ لو کہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ 9 کتابیں انہوں نے لکھی. پہلی کتاب انہوں نے بنیاد الطالبین لکھی, دوسری کتاب انہوں نے فتح الربانی لکھی. ایسی کتابیں اور بھی ہیں. فتح الربانی کے اندر وہ فرماتے ہیں علامت الولی موافقۃ الرب فی جمیع الادلہ. ولی کی علامت دیکھنا چاہتے ہو فی جمیع احوالہ من ادلۃ الاحکام فی شریعت محمد رسول اللہ. اگر ولی کی علامت دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کے اندر اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کی شریعت نافذ ہے, وہ بالکل عین شریعت کے مطابق زندگی بنا کے کھڑا ہے, اس سے دعا کروا لیا کرو, اللہ کا ولی ہوتا ہے. حرام نہیں کھاتا, حرام والوں سے بیٹھتا نہیں, بالکل حرام لیتا نہیں ہے, لینے والوں کے قریب نہیں جاتا, نماز چھوڑتا نہیں ہے, ہر ٹائم علماء سے سوال کرتا رہتا ہے, یہ بتا دو یہ بتا دو, علم سیکھتا رہتا ہے. دیکھ لو کہ دنیا بھی کہے کہ اس کے اندر جو حرام کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, ایسے بندے سے دعا کروا لیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں ایسے بندے سے دعا کروا لیا کرو, اللہ جلدی قبول کر لے. سنا نا جی, فرمایا الولی العارف باللہ و صفاتہ ما یمکن له المواظب علی الطاعہ. بہت سے لوگوں کے اندر کی بیماری ہوتی. عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لکھا وہ کسی کو دیکھ کے ولی بن جاتے ہیں. دیکھا نا, کسی کو دیکھا تو لمبی نمازیں شروع ہو گئی, کسی کو دیکھا تو تسبیحیں شروع ہو گئی. نہیں, فرمایا المواظبہ اطاعت فی رسول اللہ کرنی, المواظبہ ہمیشہ کے لیے کرتا ہو, اکیلا ہو تو کرتا ہو عبادت, تنہائی ہو انفرادی ہو اجماعی ہو جو بھی ہو, اللہ کی عبادت سے منہ نہ پھیرتا ہو, سمجھو کہ اللہ نے اسے ولایت جیسا تمغہ نصیب کر دیا. کسی کو دیکھا تو لمبی نمازیں اکیلی پڑھی تو 1 منٹ میں, اگر کسی کو دیکھا تو 5 منٹ میں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, جو بندہ کسی کو دکھلاوے کی عبادت کرتے ہیں, کوئی دل سے مانگنے اکیلا بیٹھے تو معاف کر بابا, 4 دوست ساتھ بیٹھے تو پھر 50 یا 100 کو نکال کے دیں, ان کو پتہ لگے جی 40 سال بڑے سخی. اللہ کے نبی نے فرمایا ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بندہ محمد کی زبان سے لعنت. نماز دکھلاوے کی, روزہ دکھلاوے کا, مساجد مدارس کے کام دکھلاوے کے, دین کا کوئی کام دکھلاوے کا, سنت کا عمل تو نے اپنے لیے کیا, لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر کے دکھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. کام کرنے تو سارے کے سارے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا, اللہ کی رضا کی خاطر کرنا. فرمایا لو نظرتم الی رجل اعطى من الکرامہ, اگر کوئی بندہ تجھے نظر آئے اور تجھے وہ اپنی کوئی کرامت دکھائے, کیسی؟ فرمایا حتی یرتفع فی الہوا, کوئی بندہ تجھے کہے کہ میں تجھے ہوا کے اندر اڑ کے دکھا دوں, ممکن ہے؟ نہیں ہے نا جی. اگر کوئی بندہ اپنی ولایت دکھائے تجھے, وہ ہوا میں اڑ پڑے, تعجب ہے نہیں, عادت کے خلاف ہے, اڑے تو آپ پریشان ہو جاؤ. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تغتروا به حتى تنتظروا, فلا تغتروا به, فوراً اس کے سامنے جی مجال ہے, اب تو بڑے پہنچے, نہیں, فلا تغتروا, پھر بھی نہیں ماننا. انسان بغیر پروں کے ممکن کو ناممکن کو ممکن بنا دے, اڑ پڑے. فلا تغتروا به, ماننا نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا, فرمایا حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود في آداب الشرعیہ. یہ سارا کچھ دیکھنا ہے, امر کیسے ہے,
اللہ کے حکم مانتا ہے؟ اسی سے اللہ نے منع کیے منع ہوتا ہے. وَتِلْكَ فِي حُدُودِ اللَّهِ، جو اللہ نے حدیں لگائی ہیں اس سے آگے تو نہیں جاتا. فی آداب شریعت، شریعت کے آداب میں کیسے ہے؟ سارے کے سارے معاملے دیکھنے کے بعد پھر تم نے یہ کہنا ہے چل یار میرے لیے بھی دعا کر دے اللہ میرے گناہ معاف کر. لیکن یہ زندہ کی دعا ہے، یہ زندہ ہے. وسیلہ بالحیات جائز ہے، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے. لیکن جس وقت فوت ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تیرے نبی کا واسطہ. نہیں، یہ حرام ہے، ناجائز. اللہ تیرے رسول کا واسطہ میری دعا قبول کر لے، نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ کہتے ہیں مانگو کس سے؟ ڈائریکٹ مجھ سے. ہماری اللہ سنتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی مخالفت ہے، اللہ نہیں سنتا. یہ سماعت جو ہے نا، ہماری سماعت، یہ جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، یہ ناقص ہے، کمزور ہے، یہ کسی کام کی نہیں. یہ میری آواز اس مسجد کی چار دیواری سے کتنا دور جاتی ہے کہ یہ میری آواز رحمیہ خان والے سن رہے ہیں، کچھ آگے جا کے سن رہے ہیں، نہیں کوئی نہیں سن رہا. کیا پتہ چلا؟ آواز ناقص ہے، کمزور ہے. اللہ جس وقت سنتا ہے تو سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے. سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا. اللہ تو دیکھتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کا پتھر اٹھایا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر ڈنڈا مارا. موسیٰ کے بعد جو عصا تھا وہ لکڑی اس کے پر ماری، پتھر ٹوٹ گیا. اس سے اور پتھر نکلا. اللہ میں ابن عاشور لکھتے رحمہ اللہ 7 پتھر توڑنے کے بعد ایک کالے رنگ کی کیڑی نکلی، سبز پتا اٹھا کے کھا رہے. 7 پتھروں کے ٹوٹنے کے بعد ایک کالے رنگ کے سیاہ رنگ کی حدیث کے لفظ ہے، وہ کیڑی نکلی ہے، ایک چونٹی نکلی، اس کے منہ میں کیا ہے؟ سبز رنگ کا پتھر ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیڑی یہاں چل رہی ہے، اس کے پیروں کو جو آہٹ ہے نا وہ تیرا رب سن رہا ہے. کون ہے سننے والا؟ بولو کون ہے سننے والا؟ ہاں، ہم سننے والے نہیں، ہم ناقص. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں. ہے مخالفت اللہ کی کہ نہیں؟ اللہ کی مخالفت ہے. اور بھائی اللہ سمیع ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے. تو نہ بول، تو سینے کے اندر ابھی سوچتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، تیرے دل کے اندر ابھی یہ تخفیف اٹھتی ہے تو سوچتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں پہلے سمجھ جاتا ہوں تو کیا چاہتا ہے. یہ توحید. اللہ سمجھتا ہے تو کیا چاہتا ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تیرے دل کے اندر تخیل، تصور، تیری سوچیں جہاں بھی ہوں، لیکن میں اللہ سب کو جانتا ہوں. تو ابھی پیر اٹھاتا نہیں، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے. اللہ سارا جانتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں، ڈائریکٹ اللہ ہماری بات مانتا نہیں. یہ تو اللہ کی مخالفت ہے نا جی. تو پھر فرمایا نا کار شیطان کنت مشغلی کربلی اینا این لعنت بر ولی. جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اللہ کی بھی اس پہ لعنت. اصل میں کیا تھا جی؟ کار رحمان کنت مشغلی، اصل میں اپنا ولی کسے بنانا تھا جی؟ رحمان کو بنانا تھا. بربلی اینا اینس کے رحمت بربلی. جس نے رحمان کو اپنا ولی بنا لیا، جس نے رحمان کو اپنا سننے والا، پکار دینے والا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ہر مشکل میں اپنے رب کو آوازیں دینے والا جس نے اپنا عقیدہ نظریہ بنا لیا. اللہ کہتے ہیں وہ رحمان کا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے، میں اس کا ولی ہوں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا جی اصولنا سبعۃ. ایک امام صاحب نے 7 اصول بیان فرمائے. اصولنا سبعۃ، یہ میں بار بار یہ تیاری کر کے آپ کے لیے اس وجہ سے آیا ہوں کہ پہچان رکھوں.
بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں دربار سے فلاں گدی کا میں بیعت ہو گیا ہوں، فلاں شریف سے مختلف قسم کے شریفوں کے نام سے یہ دربار اور آستانے ہیں۔ ہمارے ضلع میں بھی بڑے شریفوں کے نام سے، ادھر سے گولڑا شریف، دین پور شریف، ہلیجی شریف، فلانا شریف، یہ سارے شریف جمع ہوئے۔ انہوں نے یہ بتلایا آپ کو کہ آ کے ہماری دربار پہ ہم سے مانگو، ہمیں سجدے کرو، یہ کہاں بتلا کرتا ہے؟ یہ فتنے سارے بعد میں ہم نے ہی ڈالے۔ تو کیا فرمایا؟ 7 اصول بیان کیے کہ پہچان رکھو۔ ہاں جی، آپ کسی کے بیعت ہوئے نہیں جی، آپ کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ آپ کون ہو جی؟ ہم پیر بھائی ہیں جی، ایک ہی پیر کے بیعت ہوئے۔ ادھر یہ میں ساتھی بتلانے لگے کہ آپ کے پنجاب سے بزرگ تشریف لاتے ہیں، میں سخت لفظ نہیں کہتا، معافی آپ کو۔ وہ آتے 1 گھنٹے کے اندر اس نہر سے اس طرف، اس نہر سے، یہ ہماری جو نہر ہے اس سے اس طرف جتنا علاقہ ہے، وہ بندہ میرے پاس جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتا، انہی کا ہے۔ اس نے مجھے بتلایا کہ میں بھی ساتھ تھا، کچھ بندے اسی میری بات کے یہاں گواہ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے میں بھی ساتھ گیا ہوا تھا، وہ بزرگ تشریف لائے، وہ کالے رنگ کی بڑی گاڑی نہیں، وہ اسی پہ، اور اس کے گارڈ بھی اسی پہ، اور 1 گھنٹے کے اندر نہر کے اس طرف اس نے 2 لاکھ وصول کی۔ صرف آتا اور رکتا، سلام ہوتا، بس سلامی ہوتی، گھر میں پیر رکھتا اور نوٹوں کی برسات ہو جاتی۔ بس دیکھ 1 گھنٹہ نہر کے اس طرف، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں کتنی تباہی کی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ اگر کہہ دو نا یہاں اللہ کے نام پہ 5000 روپے دے تو مسجد بن رہی ہے، بس یہ سارا کچھ مولویوں کو دے دیں، سارا کچھ مسجدوں کو دے دیں، گلے لگے ہوئے باہر۔ یہ کیوں مانگتے ہیں یہ لوگ؟ مساجد مانگنے کے لیے بنائی گئی؟ ہمیں سوچنا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ہمارے جیبوں کے اندر ڈالے، ہم اللہ کے نام پہ تقسیم کریں۔ وہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں ہم ان کے لیے احترام کر رہے ہیں، جو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ شریعت کی کوئی بات ہے، ان کے بڑے استقبال اور بڑے آداب اور بڑی احترام، بڑے ایک وقار سے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے جہنم کا راستہ سیدھا ہو رہا ہے۔ تو پرواہ نہیں، ہم بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے نام پہ دینے کے لیے ہمیں اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے، ایک کو رو کے کہنا پڑتا ہے یار مسجد کا فلانا کام ہے۔ یہ خطیب کو پرچی لکھی جاتی ہے، آپ اعلان کرو مساجد کے چندے کے لیے۔ سوچ لو پھر ہم کتنے خسارے کے اندر ہیں، سوچو کہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا اتمسک بکتاب اللہ، پہلا اصول۔ 7 اصول بیان کیا۔ اللہ کا وہ ولی ہے جس نے اسے سمجھ رکھا، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس نے بڑے بڑے رشتے توڑا دیا، میں ایک لفظ بتاؤں، اس نے بڑے بڑے رشتے توڑا دیا۔ اسی قرآن نے محمد کو اپنا وطن چھوڑا دیا۔ 13 سال مکہ میں میرے نبی نے مارے کھائیں اسی قرآن کی پتھر۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے رضی اللہ تعالی، ابن مسعود فرماتے میں نے محمد رسول اللہ کے سر سے دیکھا، میں مسلمان نہیں ہوتا۔ ادھر سے خون کا فوارہ چل رہا اور پیچھے خون گر رہا ہے، اللہ کے نبی مکہ کی بازاروں میں جا رہے اور خون پیروں کے نشان سے لگتا ہے۔ پیرے لگتے ہیں نا جی، بندے کے پیرے، اللہ کے نبی خون کے پیرے لگا دے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ اتمسک بکتاب اللہ، لوگوں اسے تھام لو، اسے تھام لو، اسے سمجھ لو، یہی کامیابی۔ میں نے شروع میں لفظ دیا، اس نے بڑے بڑے رشتے توڑا دیے، بڑی بڑی بستیاں چھوڑا دی، بڑے بڑے وطن چھوڑا دی، بڑے بڑے اپنوں کو بیگانہ کر دیا اس قرآن۔ کیوں؟ وجہ یہ تو جوڑنے کے لیے آیا تھا، توڑایا کیوں؟ اس وقت تو عید بیان ہوئی تو نبی کے اپنے چچا تھے، عزت کان یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ وقت، یہ فلاں، یہ فلاں، سب جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے تو بھتیجا ہے یتیموں کے، تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا دی، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بھتوں کو رات دن ہم ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، انہیں جھوٹا کہتے ہیں، انہیں تو کہتے ہیں یہ خراب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم تجھے نہیں مانتے۔ بھتیجا اپنی جگہ پہ، وہ سب کے چچا پتھر مارا، وہی رشتہ داریاں ختم۔ وطن چھوڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، وطن چھڑوایا،
صرف رب کے قرآن کی عزت نہیں چھوڑی، اللہ نے سارا کچھ چھوڑا دیا۔ فرمایا جس وقت اسے تھام لو گے، اس کو سمجھو گے، اسی قرآن کا اصول بیان کرو گے، اتمسک بکتاب اللہ، قرآن کو تھام لو گے، دنیا والوں پہلے سارے تمہیں چھوڑ جائیں گے، اپنے سے دھکے کھا کے جس وقت واپس مڑیں گے، تجھے جس وقت روشن کتاب کے اوپر ہمراہ دیکھیں گے، سارے تمہارے ساتھ مل کے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، پہلے توڑ دو بعد میں جوڑو۔ ہم جوڑنے میں لگے ہوئے، جس وقت لا کی تلوار چلی نا، لا الہ الا اللہ، لا کی ضرب لگی، لا کی تلوار چلی تو اس میں بڑی بڑی پگڑیوں والے بزرگ بھی لگ رہے ہیں۔ لا کی تلوار بڑی سخت ہے، لیکن اسے اللہ سمجھ نصیب فرمائے، بہت اور مشکل ہے سمجھنا۔ دوسرا ہے الاقتداء بسنت رسول اللہ، کتاب کو تھام لو اور محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرو۔ تیسرے نمبر پہ اکل الحلال، حلال کھاؤ حرام چھوڑو۔ پہلے مختصر ہے، میں جلدی سے بیان کر دوں، حلال کھاؤ حرام چھوڑ دو۔ وکف الاذى، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ فرمایا والاجتناب علی الآثام، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ واداء الحقوق، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، بہنوں کے حق، بیٹیوں کے حق، ہمسائے کے حق، ماں باپ کے حق، اولاد کے حق، سارے حق ادا کرو۔ فرمایا والتوبۃ الی اللہ بعد الاسم، گناہ کرنے کے بعد فوری اللہ سے توبہ کرنے کے عادی بن جاؤ۔ اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں، یہ 7 چیزیں جو بندہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں جس سے ولایت کی پگڑی بنا دو۔ حلال کھائے، حرام سے بچ جائے، کتاب قرآن مقدس کو تھام لے، حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں اللہ کہتے تھا تنزل علیہم الملائکہ، میرے فرشتے ان پر رحمت لے کے نازل ہوں گے، استقبال کے ساتھ روح کو یہاں سے لے کے جنت میں داخل کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر یہ اس کے الٹ ہم کریں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے پیٹھوں پہ بھی تھپڑے ماریں گے، منہ پہ بھی تھپڑے مار کے جہنم میں داخل کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ولایت کاملہ کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جتنے اولیاء و شیطان ہیں، جتنے یہ دنیا کے اندر دھندا کرنے والے لوگ، منشیاتی لوگ، قرآن کے خلاف، محمد کی حدیث کے خلاف اپنا یہ دینی نام سے لیبل چلا کے پھر رہے، اللہ سارے مسلمانوں کو ان کی درندگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو ایمان حقیقی نصیب فرمائے، شریعت محمد رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني فمن أعرض عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أيها المسلمون اتقوا الله، فروا إلى الله، أخبطوا لله، أكسروا لله، واشكروا لله، أكسروا ذكر حازم اللذات والموت. إياكم والترك وإياكم المحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد الدنيا إلا الجنة في النار. ولا تجعلنا اللهم شتت خلهم فلجمعهم بعد بينهم زلت أقدامهم. أكرمنا عليهم ربنا بسلام عليهم وعدائهم من المشركين والمنافقين والمبتدين والكفار الغربيين والشرقيين من الأمارقة من الأطالفة من الجبابرة أولئك هم الكفرة الفجرة لعنهم الله. وإذ ربنا لا يمتع العذاب الأليم. أيها الناس اتقوا الله واعبدوا الله. وإن اتقوا فإن تقوا كل ناس كل من كل جمن كل من كل نبي وولي هدي وتقي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر